بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکان، دکان وغیرہ کرائے پر دیتے لیتے جو اموال کا تبادلہ ہوتا ہے، اموال دیے جاتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت۔ مثلا جب ہم دکان، مکان وغیرہ کسی کو کرائے پر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کرائے سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں بسا اوقات کوئی اموال لیے جاتے ہیں، تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھا جائے تو غور کیا جائے، چند قسم کے ایسے مال سامنے آتے ہیں۔ مثلا یا تو وہ رقم سیکورٹی کے طور پر، جس کو زر ضمانت کہتے ہیں، دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ کرایہ دار جب جانے لگے تو جاتے وقت اگر اس کے بقایا جات ہوں، کرائے کی مد میں بلز وغیرہ کوئی بھی ایسے، یا اس کی طرف سے عمارت کو کچھ نقصان پہنچا ہو، تو وہ اس کا ازالہ اس سیکورٹی کی رقم سے کیا جا سکے۔ تو اس غرض سے جو رقم ایک معتاد معقول درجے میں دی جاتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، زر ضمانت سیکورٹی کی رقم۔ دوسرا یہ کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ایڈوانس کرایہ کی مد میں ایک خطیر رقم دی اور لی جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، ایک کرایہ طے ہے، اور طے کرایہ کا سلسلہ سامنے رکھتے ہوئے، حساب سامنے رکھتے ہوئے، کچھ مدت کی رقم اگر دونوں باہم رضامندی سے ایڈوانس لیتے دیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے پگڑی کی۔ ہمارے ہاں جو پگڑی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو پگڑی زیادہ تر علماء اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے مفاسد پائے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک الگ کلپ اس پر موجود ہے کہ پگڑی کے مفاسد کیا ہیں، خرابیاں کیا ہیں۔ چوتھی جو رقم ہوتی ہے وہ گڈ ویل کے نام سے ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کا ایک کاروبار لگا ہوا ہے، اس میں اگرچہ سامان وغیرہ تو تھوڑا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ گڈ ویل کا سلسلہ لگا لیتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ٹھیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کاروبار کے ٹھیے کی ویلیو، اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، گڈ ویل۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ گڈ ویل چونکہ ایک ہوائی چیز ہے، گڈ ویل تو ایک عرصہ کے بعد جا کے آدمی جہاں کاروبار کرتا ہے اور وہاں شناسائی، واقفیت، چرچا، شہرت، یہ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں، اور لوگ پھر اس کا رخ کرتے ہیں کہ بہت پرانا یہاں کا ایک تاجر ہے، دکاندار ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ تو اب یہ چونکہ ایک ہوائی چیز ہے، ہو سکتا ہے آج کی یہ جو گڈ ویل ہے، ویلیو ہے، شہرت ہے، یہ آج ہو اور کل خدا نخواستہ اچانک سے کوئی ایسا بحران پیدا ہو جائے کسی بھی وجہ سے، اور وہ یکدم ختم ہو جائے، وہ بھی آتا ہے اس طرح۔ ہوائی چیز ہے، اور اس وجہ سے اس کی الگ سے قیمت نہیں لگائی جا سکتی، تو ہاں اس کو تابع کر کے قیمت لگا سکتے ہیں۔ مثلا دکان کے اندر اگر 10 لاکھ کا مال ہے، اور آپ کہتے ہیں جی 10 لاکھ کا مال ہے اور 10 لاکھ کی گڈ ویل ہے، تو 20 لاکھ روپے ہم، تو یہ طریقہ کار غلط ہوگا، کیونکہ الگ سے 10 لاکھ گڈ ویل کے لگائے ہیں، وہ ایک ہوائی چیز ہے جس کا کوئی پتہ نہیں، کبھی کسی وقت بھی فنا ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں تابع کر کے کر سکتے ہیں، مثلا یہ دکان کے اندر جو سامان بھی ہے، جس طرح لگا لگایا سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ لگا لگایا ٹھیا، دکان، سامان، سب کچھ میں آپ کو 20 لاکھ میں دیتا ہوں۔ اب دیکھیں گڈ ویل اس کے اندر آ گئی ہے، لیکن الگ سے اس کا تذکرہ، ذکر، اس کو الگ سے مبیع نہیں بنایا گیا، تو یہ اس کی گنجائش بنے گی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھے، یہ کرایہ پر جو دکان دے رہا ہے، جو دکان اس طرح گڈ ویل کے ساتھ بیچ رہا ہے، یہ خود بھی اکثر مالک نہیں ہوتا، کرایہ دار ہوتا ہے، اور آگے دوسرے کرایہ دار کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اصل مالک جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ اس معاملے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا اصل مالک دوسرے کرایہ دار کو، جس نے گڈ ویل کے ساتھ دکان لی تھی، اگر اس کو چند مہینے کے، چند سالوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد کہہ دیتا ہے کہ آپ دکان خالی کریں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی دکان کس طرح خالی کرے، میں نے 10 لاکھ روپے گڈ ویل کا دیا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ معاملہ ان کا آپس کا ہے، وہ مالک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، مالک پر یہ کسی قسم کا جبر یا زور یا تقاضا اس سے نہیں کر سکتا، یہ معاملہ ان کا آپس میں باہم تھا۔ اور پانچویں جو قسم کی رقم دی جا سکتی ہے، وہ رہن کا معاملہ، کہ اگر رہن میں ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی رقم دے دی اور بعد میں پھر کرائے پر وہ چیز مرہونہ لے لیتا ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ جو مرہونہ چیز اس رہن میں جو رکھی ہوئی ہے، وہ
قرض دینے والا اس کو استعمال کرائے پر اس وقت کر سکتا ہے جب اس کا مارکیٹ ویلیو پر کرایہ دے دے۔ مثلا ایک آدمی نے، زید نے بکر کو رقم دے دی اور اس نے بکر نے اپنا مکان یا دکان اس کو دے دیا رہن کے طور پر، تو یہ مکان اور دکان کا کرایہ دے کر اس وقت اس کو استعمال کر سکتا ہے کہ جب اس کا وہ کرایہ دے جو مارکیٹ ویلیو کا کرایہ چل رہا ہے، اس میں سے کاٹ کے تھوڑا کرنا یہ ضمنی سود کے درجے میں آئے گا۔ تو یہ چند وہ رقمیں یا انداز ہوتے ہیں جو دکان مکان دینے کے حوالے سے جو رقمیں دی یا لی جاتی ہیں، میں نے ان کی شرعی حیثیت کو واضح کر دیا ہے۔